اب اس چیز سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب محمد علی جناح یہ بات کہتے تھے کہ ہمیں ایک اسلامک سسٹم چاہیے، یا انہوں نے اسلامک ریکنسٹرکشن کے لیے کوئی ڈپارٹمنٹ وغیرہ بنایا، یا وہ یہ کہتے تھے کہ شریعہ لاء کل بھی اتنا اور آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے، تو وہ ایک لائن آف ایک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن میں بات کر رہے تھے، اور وہ انٹلیکچوئل ٹریڈیشن تھا سر سید احمد خان، چراغ علی وغیرہ، علامہ اقبال کا انٹلیکچوئل ٹریڈیشن، الطاف حسین حالی، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ انفیکٹ یہ جو تقلیدی علماء ہیں، جو دیوبندی علماء ہیں، جو بریلوی علماء ہیں، جو مجلس احرار کے لوگ ہیں، خاکسار وغیرہ ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں یہ اسلام کی ریپرزنٹیشن یا نمائندگی نہیں کرتے۔ اسلام کی ریپرزنٹیشن یا نمائندگی علامہ اقبال جیسے لوگ، سر سید احمد خان جیسے لوگ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اور ان لوگوں کے ذہن میں جو اسلام کا خاکہ ہے وہ بالکل مختلف تھا ان لوگوں سے جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث وغیرہ اسکول سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جب محمد علی جناح نے جب کبھی بھی یہ بات کہی کہ وہ اسلامک قوانین کے خلاف نہیں، اور جب کبھی یہ بات کہی کہ وہ ایک سیکولر ریاست چاہتے ہیں، تو کم سے کم ان کے ذہن میں ان دونوں باتوں میں اس لیے کانٹرڈکشن نہیں تھا کیونکہ ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ جو سر سید احمد خان اور جو علامہ اقبال نے تشریح کی ہے کہ اسلامک سویلائزیشن اور اس بنیادی اسلامی اصول جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ درست ہے، اور جو تقلیدی علماء ہیں ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، اور وہ قطعی طور پہ ان علماء کو اقتدار میں نہیں آنے دیں گے۔ تو جب بھی سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا یہ تقلیدی علماء کا کوئی کردار ہوگا ریاست پاکستان میں، تو ان کا جواب ہمیشہ یہ تھا کہ نفی میں تھا کہ ان کا کوئی کردار پاکستان کی ریاست میں نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اسلام کو بھی نہیں سمجھتے، جمہوریت کو بھی نہیں سمجھتے، سیکولرزم کو بھی نہیں سمجھتے، جدیدیت کو بھی نہیں سمجھتے۔ مگر جہاں تک ان لوگوں کا تعلق تھا جو سر سید احمد خان کی تسلسل میں آ رہے تھے، تو ان لوگوں کے حوالے سے محمد علی جناح اور مسلم لیگ بصیت مجموعی کا بہت ہی مختلف رویہ اور ایٹیٹیوڈ تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جدیدیت پسند ہیں، جمہوریت پسند ہیں، سیکولر سوچ رکھتے ہیں، ریشنل سوچ رکھتے ہیں، سائنٹیفک سوچ رکھتے ہیں، اور یہ ان کی سوچ سائنٹیفک، ریشنل، سیکولر، ڈیموکریٹک جو سوچ ہے وہ بالکل اسلامی اوریجنل اسلام کی روح کے مطابق ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کانٹرڈکشن کا ایک حل جو ہے وہ ان کے ذہن میں تھا۔ اب لوگ اس سے، اب ایک سوال مجھ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی عام پبلک کیا تاثر لیتی تھی؟ عام پبلک جو بھی تاثر لیتی تھی یا نہیں لیتی تھی یہ تو ڈیپینڈ کرتا تھا کہ عام پبلک کے اپنے بائسز اور نقطہ نظر وغیرہ پہ، اور کون ان تک پہلے پہنچتا ہے یا بعد میں پہنچتا ہے۔ مگر بہرحال یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ مسلم لیگ ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے سر سید احمد خان اور علامہ اقبال اور وہ پورا جو ایک ٹریڈیشن تھا اس قسم کی اسلامک انٹرپریٹیشن کو اون کرتی تھی، ایکسیپٹ کرتی تھی، اور جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع وغیرہ کی تقلیدی انٹرپریٹیشن تھی اس کو مکمل طور پہ اس زمانے میں ریجیکٹ